برائے تاجیل ظہور قائم آل محمد بآواز بلند صلوات صلی علی محمد آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لآلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و صفیۃ النجات بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا کریم خالق ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس قلیل سی عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آقا و مولا یوسف زہرا کے ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، ہماری زبانوں میں مزید سے مزید تر تاثیر عنایت فرمائے اور منبر حسینی کی پرخلوص خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر، سرکار دو عالم ختمی مرتبت نے وحی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و صفینۃ النجات۔ سرکار نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہیں چراغ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا لطف آئے گا۔ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں چراغ جلایا جاتا ہے اور چراغ جلانے والا چراغ جلا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہوا اور آندھی چراغ کو بجھا دے، ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگر آپ چراغ جلائیں اور چراغ کو تاک کے نیچے رکھ دیں، ہو سکتا ہے ہوا آ جائے، آندھی آ جائے جو اس چراغ کو بجھا دے، مگر حسین جیسا چراغ جلانے والا وہ ہے جس کا چراغ بجھتا ہی نہیں۔ سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ بالکل اختصار کے ساتھ اس حدیث کا ایک اور ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل ایک نیا مفہوم ہے، نیا معنی ہے جو آپ کی قوت سمت کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سرکار کی یہ حدیث مطلق ہے، توجہ فرمائیے کہ سرکار کی یہ حدیث مطلق ہے، مقید نہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین مدینے والوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ خدا سلامت رہیں۔ یہ نہیں فرمایا میرا حسین مدینے والوں کے لیے چراغ ہدایت ہے، مکے والوں کے لیے، حجاز والوں کے لیے، کوفہ والوں کے لیے، شام والوں کے لیے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جب حدیث مطلق ہے، مطلق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اپنے تمام احوال کو شامل ہے، اپنے تمام کے تمام مقامات کو شامل ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے حسین ہدایت کا چراغ ہے انبیاء کے لیے۔ حیدری سدا سلامت رہے، سدا سلامت رہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے انبیاء کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے رسولوں کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے انبیاء کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اوصیاء کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے انسانیت کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے مکہ والوں کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے مدینہ والوں کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے شام والوں کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے کوفہ والوں کے لیے۔ کہ بلا جہاں جہاں آپ کی قوت سمت کی بلندی ہوگی
ہوگی وہاں آپ کو میں لے کر جاؤں گا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے عرش اولا کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے تحت الثری کے لیے۔ سدا سلامت رہیں، سدا سلامت رہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے انبیاء کے لیے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اوصیاء کے لیے۔ قبلہ جہاں جہاں انسانیت کی سانسیں ٹوٹتی نظر آئی وہاں حسین کے پیغام نے سانسیں جوڑ کے رکھ دی۔ اور حسین ابن علی نے پھر ہدایت کا چراغ بن کے ایسی روشنی کی کہ اس روشنی میں مصطفیٰ کی رسالت بچا لی۔ میں آپ کی قوت سماعت کے حوالے جملہ کر لگاؤ، پیغمبر اسلام ختم مطبت کی نبوت، سرکار دو عالم کی رسالت، سرکار دو عالم کی امامت، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں، 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں، تمام آئمہ کی امامتیں اگر ایک پیکر میں ڈال کر مقام بقا پہ دیکھنا چاہو صرف حسین میں نظر آئیں گی۔ حیدری میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جتنی آپ کی قوت سماعت بیدار ہے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 1,23,999 انبیاء ہیں سرکار سے پہلے۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، حسین ابن علی کون ہے؟ دین است حسین۔ آپ کی تقریر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں۔ دین است حسین، حسین دین ہے۔ جو فرمایا کہ اللہ حسین سے پہلے بھی دین ہے۔ حسین سے پہلے بھی دین ہے۔ جملہ بالکل نفیس سے کہنے لگا ہوں، لطف لیجئے گا کہ بلا 1,23,999 انبیاء نے جس دین کی تبلیغ کی ہے وہ بھی دین اسلام ہے، مگر قبلہ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، حضرت خاتم سے لے کر سرکار امام حسن مجتبی تک تمام کی تمام ہستیاں مقام تبلیغ پہ ہیں، مگر صرف حسین مقام بقا پہ ہے۔ خدا سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے۔ جملہ پھر ایک اور کہنا چاہ رہا ہوں، قبلہ اس فلک نے، اس شمس و قمر نے، اس لیل و نہار کی گردش نے، جس بندے کو اردو سمجھ آتی ہے، اس لیل و نہار کی گردش نے، اس سورج کے طلوع ہونے نے، اس سورج کے غروب ہونے نے دنوں کو سمیٹا، دنوں کو سمیٹا، گھنٹوں کو سمیٹا، منٹوں کو سمیٹ لیا، سیکنڈ کو سمیٹ لیا، ایام کو سمیٹ لیا، مگر قبلہ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں، حضرت آدم کے زمانے میں کتنے دن گزرے، حضرت نوح کے زمانے میں کتنے دن گزرے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک پتہ نہیں کتنے دن گزرے، مگر واحد حسین ہے۔ سرکار فرماتے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ خدا سلامت رہے۔ سرکار کا فرمان لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ قبلہ جب انبیاء کے ایام حسین کے یوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا سلامت رہے۔ قبلہ جب انبیاء کے ایام
حسین ابن علی کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے سرکار دو عالم ختمیہ مرتبہ یہی فرمانا چاہے، اے حسین انبیاء نے جو تبلیغ کی تھی وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رسالت، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو بچانے کے لیے نہیں پھیلانے کے لیے کی تھی۔ حسین تم نے اس کو بچا بھی دیا ہے، پھیلا بھی دیا ہے۔ حیدری قبلہ پھیلانا بھی ضروری تھا، مگر اس پھیلائے ہوئے گلشن کو بچانا بھی ضروری تھا۔ کون ہے حسین؟ ان الحسین مصباح الہدی۔ اور قبلہ یہ ہمیشہ فطرت رہی ہے کہ جہاں چراغ چل رہا ہو، شام کے اندھیرے میں کھٹاٹوپ اندھیروں کی اولاد اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جو مشکل تا ظاہر ہے، پھر آپ نے کتنا سارا ساتھ دے سکیں گے۔ اور سرکار کے اس فرمان کا ایک اور ترجمہ کرنے لگا ہوں، ایک اور زاویے سے سرکار کے فرمان کو دیکھے گا۔ کیا ہے؟ دین اصل حسین، دین اصل حسین، دین ہے حسین۔ جملہ کہوں، دین جس کے پاس ہونا وہ دیندار ہوتا ہے، جس کے پاس حسین ہے وہی دیندار ہے۔ اس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، کیا کروں کہ میں لفظوں کو سمیٹ کر بالکل آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ فضائل کیا، آل محمد کی عزت کی قسم کتنا بڑا قد ہے حسین ابن علی کا، قبلہ عرش اولا کی بلندیاں بہت بلند ہوگی۔ حسین کا مقام وہ عرفہ والا ہے جہاں پہ عرش اولا کی بلندیاں پستی نظر آتی ہیں۔ کون ہے حسین؟ دین اصل حسین، دین ہے حسین، دین ہے حسین۔ پھر سنیے گا جملہ، دین ہے حسین۔ یہ مقام کس کا ہے؟ حسین کا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ پسر کا۔ یہ مقام کس کا ہے؟ بیٹے کا۔ سماعت بیدار کرے، میں پھر جملہ کہوں گا، یہ مقام کس کا ہے؟ بیٹے کا۔ قبلہ باپ کا مقام کا ہے۔ سرکار دو عالم نے ختمی مرتبہ میں ارشاد فرمایا تھا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے علی تم ایمان ہو، علی ہے ایمان، حسین ہے دین۔ قبلہ جو باپ کو چھوڑ جائے گا بے ایمان ہو جائے گا، جو بیٹے کو چھوڑ جائے گا بے دین ہو جائے گا۔ جو بھی ہمیں حسین مناتا ہے اس کے سبھی غموں کو مٹا